کو نہیں مانا. اگر اتنا مان لیا کہ اللہ کو ہے، رسولوں کی فکر نہیں کی، جو بھیجے ہیں حاکم رب نے، کتابیں اتاری وہ نہیں مانی، اور ساتھ اگر یہ مان لیا پھر آخرت کے منکر ہو گئے. آگے نہیں گیا کہ آگے بھی کوئی دنیا ہے، نہیں یہاں خوشی مل جائے جنت ہے، یہاں تکلیف ہوتی ہے یہی دوزخ ہے، یہی کئی فلسفے درج بے میان کہتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے جنہوں نے انکار کیا اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات سے منکر رہے، فاولئک فی العذاب محضرون، وہ آرام میں ہوں گے مومن لوگ، یہ عذاب میں ہوں، تکلیفوں میں، دکھوں میں، ان کو کوئی خوشی نہیں ملے گی. محضرون، اور یہ آرام سے چل کر نہیں جائیں گے. توبہ توبہ، جیسے قیدی کو ہتھکڑیاں لگی ہوتی ہیں نا، کھینچ کر لے جاتی ہے پولیس، فرمایا یہ بے بس کر کے اور ذلیل و رسوا کر کے ڈنڈے پڑتے جائیں گے، ان کو جوتیاں پڑتی جائیں گی، اور جہنم میں ان کو حاضر کیا جائے. حاضر ہوں گے نہیں، حاضر کیے جائیں گے، بس بے بس اور مجبور کر کے ان کو وہاں ذلیل و خوار کر کے لے جایا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں بیان کرنے سے یہی سمجھانا چاہا کہ جو بات میں کہتا ہوں اس میں معمولی سا بھی کوئی آدمی شبہ اور اعتراض نہیں کرتا، سب معقول اور ٹھوس باتیں. صرف اس لیے جس کو کہتے ہیں نا من حرامی حجتاں ٹیر، جب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو مان لیا، قیامت کو مان لیا، تو حرام کو چھوڑنا پڑے گا، کئی دنیا کے مزے کرکرے ہو جائیں گے، نیک بن کے رہنا پڑے گا، نمازیں تو جان چھڑانے کی کہتے ہیں نہیں ہمارا دل نہیں مانتا، ہمیں یہ دلیل جو سمجھ میں نہیں آتی. سمجھ میں سب کچھ آتا، سمجھ کی کثر نہیں، صرف ماننا نہیں چاہتے. تو اللہ کہتا ہے اس کا راز ہو جائے گا، پکڑ کر لے جائے جائیں گے کہ سیٹ کر منہ کے بل، دوسری جگہ آیا سیدھا بھی نہیں لے جائیں گے، الٹے ہوں گے اور پکڑ کر لے جائیں گے، منہ زمین پر گھستا جائے گا. تو اللہ کہتا ہے یہ انجام ٹھیک ہے یا وہ مومن والا ٹھیک ہے کہ عزت سے جاؤ، فرشتے استقبال کریں، وفد. اللہ کہتا ہے جیسے مہمان آتے ہیں ایسے آؤ گے اللہ کے پاس. خود اللہ رحمان و رحیم کہے گا سلام علیکم، سلام ہے تم پر، سلام قول من رب الرحیم. تو یہ دونوں انجام اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے، اور آپ دیکھتے ہیں چند آیتوں میں سب دلیلیں بھی آ گئی، ٹھوس طریقے سے دماغ میں اتار دیا. اس کے بعد اگر کوئی ہلاک ہونا چاہتا تو اس کی اتنی کم بختی ہے، ورنہ اللہ کا کلام حیات بخش ہے، زندگی عطا کرتا ہے، انسان کا دل زندہ ہو جاتا ہے. اور کہنے والے نے بالکل ٹھیک کہا، یہ اب روزے بھی آ رہے ہیں، یہ نمازیں بھی ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن سنتے کس لیے کہ دل زندہ رہے. اب سارا فطور اس دور کا یہ ہے کہ جسم کو موٹا تازہ رکھنے کے بڑے سامان ہیں، دکانیں بھری ہوئی ہیں، یہ کھاؤ پیزا ہٹ فلانے، اس کو موٹا کرتے ہیں کہ یہ بیل موٹا ہوتا جائے، خوب فربے ہو جائے. مگر جو اصل ہے چیز اندر، جو نور ہے، جو پہچانے کہ یہ اچھا کام ہے، یہ برا ہے، یہ گناہ ہے، یہ نیکی ہے، اس کی انہیں کوئی فکر نہیں. دل مردہ ہو رہا ہے. مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگی تو عبارت ہے تیرے دین. دل زندہ ہے تو انسان زندہ ہے، ورنہ قرآن نے کہا ومن کان میں، یہ جتنے چل پھر رہے مردے، بے شک سوٹڈ بوٹڈ ہے، کاروں میں سفر مرے ہوئے، انسان نہیں ہے، جانور ہیں چار پائے جو گھوم پھر رہے ہیں. زندہ وہی ہے جس کے اندر ایمان ہے. وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، دنیا میں تنگ دست بھی ہے، مگر ایمان ہے تو دنیا کا سب سے بڑا غنی ہے، سب سے بڑا سرمایہ دار ہے. جو دولت اس کے پاس ہے کسی کے پاس. تاریخ میں جو واقعہ آتا تاتاریوں کے ایمان کا شہزادہ ہی تھا، ابھی وہ بادشاہ نہیں بنا تھا. یہ سارے تاتاری دشمن تھے مسلمانوں، تو اس نے پابندی لگا رکھی تھی کہ میں شکار کے لیے جاؤں تو کوئی مسلمان نظر نہیں آنا چاہیے، میں ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا. یہ ملیچ اور کافر لوگ دشمن تھے، صبح سے شام تک سر سپاہی کاٹتے تھے اور منار بناتے تھے، جس کا منار اونچا ہو جائے اس کو انعام ملتے تھے. مسلمانوں کے اتنے دشمن. مگر اللہ نے ایمان نصیب کرنا تھا تو وہ شہزادہ جا رہا تھا، تو سپاہیوں کی نگرانی کے باوجود ایک اللہ کا نیک بندہ ایرانی، وہ ولی تھا، وہ کہیں شکارگاہ میں آ گیا. اب جب سلطان نے دیکھا گھوڑا، اس کے الزام اس نے کھینچی اور ناراض ہو کر آنکھوں سے آگ برس رہی تھی، اس نے کہا تو بہتر ہے یا میرا کتا. شکل سے پہچانا کہ مسلمان. تو انہوں نے تحمل سے بردباری سے کہا سلطان اگر میں ایمان لے کر مر گیا تو تیرے کتے سے بہتر ہوں، اور ایمان سے خالی گیا تو پھر میری نسبت تیرا کتا ہی بہتر ہے. اس نے کہا ایمان کیا؟ تھوڑی بہت بات ہوئی، اثر ہوئی. اس نے کہا میں اب بے بس ہوں، جب میں حکمران بنوں نا اپنے باپ کے بعد تو مجھے ضرور ملنا. مگر وہ جمال الدین تو فوت ہو گئے. اپنے شاگرد سے کہہ گیا جب یہ حکمران ہوا کچھ سختی جو تھی ختم ہو گئی تو محل کے نیچے جا کر نا، اندر تو جانے کوئی نہیں دیتا، دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا، جا نماز بچھا لیا، نماز پڑھ لیتا. تو ایک دن سلطان صبح کے وقت پہلے جاگ اٹھا تو تیر رہا تھا محل پر،
تو اس نے سنا کچھ پڑھ رہا تو اس نے کہا کون ہے یہ آدمی؟ تو سپاہیوں نے بتایا کہ کوئی مسافر ہے، تو کئی دن سے ٹھہرا۔ اس نے کہا پیش کر۔ جب گیا تو اس نے پوچھا، اس نے کہا کوئی شخص ہے جمال الدین صاحب آپ سے ملے تھے صحرا میں شکارگاہ میں؟ اس نے کہا ہاں یار بڑا وقت ہوا۔ وہ کہاں؟ اس نے کہا وہ فوت ہو گیا، مجھے کہہ گیا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کو بٹھایا اور درباریوں کو رگ بلا کر اس نے کہا یار میں کئی مدت سے دل سے مسلمان ہو چکا ہوں، اسلام لانا تو میرا ساتھ دو ورنہ سارے دفاع ہو۔ سب وزیر امیر پکار کہ ہم حضور کے ساتھ، ہم تو کئی مدت سے پہلے ہی چھپ کر نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اس کو اقبال کہتے ہیں یہاں ہے یورش تاتار کے افسانے سے، پاس باں مل گئے کعبے کو صنم کھانے۔ تو ایمان ایسی ہے، ایمان لے گیا تو کتے سے بہتر ہے، ورنہ کتا ہی اچھا کہ اس کا حساب تو نہیں ہوگا، ہم آگ میں پڑیں گے۔ تو قرآن پاک یہ باتیں ایسے اچھے انداز